ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے 15واں روزہ اختیار کیا. اللہ کا فضل ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک عشرہ رحمت, عشرہ مغفرت اور جہنم سے آزادی کا عشرہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آئندہ جو آنے والے روزے ہیں ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں عبادات اور عبادت میں حلاوت نصیب فرمائے. ہمارے ساتھ کالرز ہیں, آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے یہاں تشریف فرما رہتے ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مجھے 3 سوالات پوچھنے ہیں. سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ ہم 10 گھر کی بلڈنگ میں رہتے ہیں, تو نیچے جب زمین کے ٹینکر میں چھپکلی گر گئی ہے, تو اگر ہم اس دوران اس کو پاک کس طرح کریں پانی کو, اور اس دوران اگر ہم پاک کرتے ہیں تو اس وقت تک ہم کیا وضو غسل کس طرح کریں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن شریف پڑھ رہا ہو, اوپر کمرے چیئر پر بیٹھا ہو, تو نیچے بیٹھنے والے جو ہے وہ قرآن نیچے پڑھنے والے بھی پڑھ سکتے ہیں اسی کمرے میں, اور کس طرح ہم ان کو سمجھائیں؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کسٹمائز پکچر جو ہم جو ہے وہ مگ میں یا ٹی شرٹ میں جو ہے وہ بنا دیتے ہیں, تو ہم اگر آن لائن بزنس ہم اس کا کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کی ارننگ کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے جائز ہوگا؟ ٹھیک. اچھا, لائن میں چونکہ کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے آواز صحیح طور پر ہمیں نہیں سنائی دے رہی. بہرصورت ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا کویشچن ہے کہ زکوٰۃ اگر گھر اپنا نہ ہو, گورنمنٹ کے گھر میں رہتے ہوں, تو کچھ پلاٹ لیے ہوئے ہوں, تو کیا اس صورت میں بھی ان کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اور اگر پچھلی کوئی زکوٰۃ رہتی ہو تو کیا وہ موجودہ ریٹ کے حساب سے ہوگی یا پچھلے حساب سے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے سر کہ عشر دینے کے لیے زمین کا, اس کے لیے خرچہ اس کا نکال کے بعد میں عشر دیتے ہیں, اور اگر 50 من گندم ہو تو اس پہ کتنا عشر بنتا ہے؟ اور سر میرا تیسرا سوال ہے, کائنڈلی سنیے گا. جی سن رہا ہوں. کہ نماز تہجد اگر افطاری کے بعد تھوڑی دیر بندہ لیٹ جائے اور بعد میں اٹھے اور عشاء کی بھی نماز پڑھے, تو اس کے بعد جو نوافل پڑھے جائیں گے کیا وہ تہجد میں کاؤنٹ ہوں گے؟ ٹھیک ہے, ضرور شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. اگر مرد سستی کے باعث فرض نماز گھر میں ادا کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جناب. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا موت کی اسلامی کتب اور قرآن پاک کو ترجمہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے موبائل فون کا استعمال کر سکتا ہے؟ اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو والد یا بھائی کو کال کر کے ضرورت کی کوئی چیز منگوا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے, کیا موت کے سحری اور افطاری کے وقت مسجد یا فنائے مسجد میں سگریٹ پی سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی مصعب. جی پہلے وہ بہن نے کیا تو مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا, وہ اگر کنٹرول روم سے ہمیں بتا دیں. یہ بہن کہا کہ ہم تقریباً کوئی اوپر رہتے ہیں 10ویں مالے پر, پانی کی ٹینک میں چھپکلی گر گئی ہے. اچھا, تو اس پانی سے ہم وضو وغیرہ کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر چھپکلی گر کے زندہ ہی نکال لی گئی پھر تو پانی پاک ہے, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر وہ مر گئی تھی تو کل پانی ناپاک ہو گیا. اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کی ٹینکیاں ہوتی ہیں, نیچے کی موٹر چلا دیں اور نلکے وغیرہ کھول دیں, اور تھوڑا لائن کا اگر پانی آ رہا ہے وہ, یا ٹینکر منگا کے وہ نیچے اس میں ڈالیں ٹینکر میں, اور موٹر چلا دیں اوپر کی, اور اپنے نلکے وغیرہ کھول دیں. تھوڑا سا بس یہ گھوم کر نیچے آئے گا, نلکوں سے بہے گا, کل پاک ہو جائے گا. ولی اس کے یہ کہ پاک پانی ملا اور آپ نے اس کو جاری کر دیا. اور اکثر یہ جو چھپکلی مرتی ہے اس سے اسمیل وغیرہ پیدا نہیں ہوتی پانی میں, تو فقط جاری کرنے سے ہی پاکی حاصل ہو جائے گی. اچھا, دوسرا یہ بہن نے فرمایا گورنمنٹ کا گھر ہے وغیرہ, دیکھیں گھر جو رہنے کے گھر ہوتے ہیں خاص طور پہ گورنمنٹ کا, وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں. ان چیزوں پہ بالکل زکوٰۃ نہیں ہوتی. اگر فرض کر لیں کہ آپ نے کوئی مکان بیچنے کی نیت سے لیا ہوتا, فرض کر لیں, تو پھر اس پہ زکوٰۃ بنتی اور وہ موجودہ ریٹ کا اعتبار ہوتا. لیکن جو ہمارے رہائش کے مکان وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ بالکل زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. دیکھیں جو یہ زرعی زمین ہوتی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ جو قدرتی وسائل سے سیراب ہو, اچھا, ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے, کوئی پیسہ ایسا نہیں دینا پڑے. اس میں جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ نکالا جاتا ہے, اس کو عشر کہتے ہیں, اور اخراجات سے پہلے نکالا جائے گا. اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ لگائے ہوئے ہیں باقاعدہ ٹیکس دیتے ہیں, یا نہر کا پانی خریدا جاتا ہے تو 20واں حصہ ہوتا ہے, پھر نصف عشر کہتے ہیں اس کو, پھر اتنا دیا جاتا ہے. تو یہ بتا دیا. اور افطار کے بعد اگر کوئی سو جائے, انہوں نے خالی لیٹنے کا ذکر کیا ہے, سونا اس میں شرط ہوتا ہے. اگر سو گئے افطار کے بعد پھر آنکھ کھلی تو پھر یہ عشاء کے بعد جو نوافل پڑھیں گے بالکل وہ تہجد میں شمار ہوں گے, کیونکہ مغرب کے بعد رات سٹارٹ ہو جاتی ہے. سوری, یہ تہجد کے بارے میں پوچھ رہے تھے.
تو عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد اگر سوئیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہجد کا تصور پیش کیا وہ یہی ہے کہ آپ عشاء کے فرائض پڑھ کے سو جاتے تھے، پھر اٹھ کے جو نماز پڑھتے تھے اس کو تہجد قرار دیا. تو افطار کے بعد اگر سوئیں عشاء سے پہلے تو تہجد نہیں ہوگی، لیکن اگر عشاء پڑھ کر جیسے فرائض پڑھ کے سو گئیں اور پھر اٹھ کے نوافل پڑھیں تو اب وہ تہجد میں ضرور شمار ہوں گے. یہی سوال تھا ان کا کہ افطار کے بعد یہ سو جائیں نماز مغرب کے بعد تو پھر وہ اچھا. اور یہ کہہ رہے ہیں سستی کی وجہ سے اگر ہم گھر پہ نماز پڑھ لیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر بلا عذر ترک جماعت کیا مرد کے لیے تو یہ پھر مکروہ تحریمی ہوتا ہے. اس لیے حتی الامکان وہاں پہ پڑھیں، اور اگر کبھی ایسا کبھی ہو بھی جائے تو اس کو عادت نہ بنایا جائے. اور موبائل میں معتکف جو ہے وہ بالکل تفسیر پڑھ سکتا ہے، دیگر کتب پڑھ سکتا ہے، اور ضروری ہو تو کال بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتا ہے. لیکن یہ سگریٹ جو انہوں نے کہا مسجد میں سگریٹ پینا تو مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہ ہے، یعنی کیونکہ بدبو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، اب دھواں مسجد میں پھیلائیں گے. اور فنائے مسجد میں بھی پینا مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ بہرحال یہ گندی چیز ہے، اس کا دھواں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی اسمیل مسجد کے اندر جاتی ہے. کوشش کریں کہ 10 دن کی تو بات ہے، 10 دن یہ سگریٹ چھوڑ دیں بالکل. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 10 دن میں یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ چھٹی جائے سگریٹ، لیکن مسجد فنائے مسجد میں نہ پی جائے. ٹھیک ہے. اب بہت اچھا موقع آ گیا ہے کہ آپ اعتکاف کے حوالے سے بھی جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، چونکہ بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں انہوں نے ارادہ کیا ہوگا امسال اعتکاف اختیار کرنے کا، تو وہ بھی اپنے سوالات شامل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ نا کرسچن کمیونٹی بہت زیادہ ہے اور کل ان کی عید ہے. اچھا. تو احترام رمضان میں دکان نا میری 5 بجے صبح بند رہتی ہے. اچھا. کیا میں کل جلدی کھول سکتا ہوں؟ اچھا جناب ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. پھٹ جاتے ہیں، کیا ان کپڑوں سے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں، آپ سوال دوہرا دیجئے، آپ کا پورا سوال ہم تک نہیں پہنچا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کپڑے پھٹے ہوئے کپڑوں سے نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی مصعب. جی دیکھیں، یہ انہوں نے کہا میں احترام رمضان میں جلدی دکان بند کر دیتا ہوں، فجر کے غالباً بعد یہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اس سے کوئی احترام رمضان کا تعلق نہیں ہے. اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو رمضان تو منع نہیں کر رہا آپ کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ تراویح لیٹ ہو رہی ہے یا نماز میں جماعت پہنچنے میں آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو پھر تو بہتر ہے کہ آپ بند کریں. تو چنانچہ اگر یہ کل جلدی کھول لیتے ہیں اور ان کی اگر وہ خریدنا چاہتے ہیں لوگ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو جائز ہے. پھٹے ہوئے کپڑے پہننے سے کیا مراد ہے؟ اگر تو تھوڑا بہت پھٹا ہوا ہے اور اس پہ ایک عورت نے چادر بڑی لے لی ہے تو وہ تو پھر ڈھک گیا ہے تو نماز بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ایسی جگہ سے پھٹا ہوا ہے جیسے پنڈلی سے پھٹا ہوا ہے اور پنڈلی ظاہر ہو رہی ہے تو وہ مناسب نہیں ہے، اس کو ڈھک کے ہی پڑھنی ہوگی. پھر نماز یہ ہو سکتا ہے کہ ستر اتنا کھل جائے کہ نماز ہی نہ ہو. لیکن اگر یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر نماز کیا ہوتی ہے چاہے ستر ڈھکا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ پورے کپڑے کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح کے کپڑے پہن کر ہم شادی بیاہ میں عام لوگوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا بھی پسند نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ ڈھک لیا اوپر چادر سے بہرحال نماز ہو جائے گی. ٹھیک. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. سر یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کمرے میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ بیڈ بھی لگا ہوا ہے، تو بیڈ کے اوپر کوئی بیٹھا ہو، میں نیچے قرآن شریف پڑھوں تو وہ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے اوپر بیٹھنے والوں کو؟ ٹھیک. اور جی بولیے. فجر کی اذان جب ہوتی ہے تو فوراً اس کے بعد نماز پڑھ لینی چاہیے یا مطلب 10 منٹ بعد پڑھے؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. جی یہ فجر کے اندر تو یہی ہے، عورتوں کے لیے اگر یہ پوچھ رہی ہیں تو حکم یہی ہے کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً پڑھ لیں، کیونکہ عورتوں کو جلدی پڑھنا سنت ہوتا ہے فجر کے اندر. لیکن عام نمازوں کے اندر ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں مردوں کی جماعت کے انتظار کرنا ان کے لیے مستحب ہے، تو فجر میں جلدی پڑھ لیں. اور یہ بے ادبی ہے کہ کوئی بیڈ پہ بیٹھا ہو اور آپ وہیں پر نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. تو اس لیے ایسا نہ کریں، یا تو آپ بھی اوپر کسی کرسی وغیرہ پہ بیٹھیں یا اوپر والے وہاں سے ہٹ جائیں، یا آپ ہی بیڈ پہ بیٹھ جائیں، لیکن اس طرح نیچے بیٹھ کے پڑھیں گے تو گناہ گار. کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے. سوال بتائیے گا. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ خواتین گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں اور اس میں گھر کا کام کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک یہ ہے گھر میں اور کوئی نہیں ہے، صرف مثلا لیڈیز اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی تھی. جی آ گئی آواز آپ کی. جی سوال بتائیے. جی ہلو. جی آپ سوال بتائیے.
جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میری ایک تو نظر خراب ہے، اوپر سے کان جو ہے نا اس طرح ہو رہے ہیں کہ کبھی بند ہو رہے کبھی کھل رہے ہیں، تو مجھے اس سے اور مجھے بواسیر کی بیماری بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں میں جب روزہ رکھتی ہوں نا تو مجھے بہت پریشان کرتی ہے، دوائیاں بھی استعمال کری پر آرام نہیں آ رہا، تو میں کہہ رہی تھی میرے روزے کا کیا بنے گا، روزہ رکھوں یا نہیں رکھوں، اور دوسرا فطرانے کا بتا دیں، اور تیسرا یہ کہ سوچ لیں نہیں آپ کو یاد نہیں ہے پھر کر لیجیے کال. جی اچھا، بہنیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایک نماز کے لیے جگہ مخصوص کر لیں. وہ جیسے کمرہ مخصوص کر لیں، میں یہاں میں نماز ادا کروں گی، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد. جی جی. اور معتکف خاتون جو ہیں بلا ضرورت گھر کا کام نہیں کر سکتی ہیں. وہ صرف اس صورت میں کر سکیں گی کہ کوئی کچن میں کھانا بنانے والا نہیں ہے، اپنی سحری افطار بنانی ہے تو وہ جا کے بنا کے لا سکتی ہیں. دیگر گھر والوں کی ساری افطار بھی نہیں بنا سکتی، اگر اس کے لیے ٹھہریں گی تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اگر کوئی اور گھر میں کام کرنے والا نہیں ہے تو وہ بہن نفلی اعتکاف بیٹھیں، پھر یہ سنت موقدہ والا نہ بیٹھیں، اس کی پابندی سخت ہے. ویسے ہی بیٹھ جائیں اور پھر جا کے کام وغیرہ کریں، پھر اعتکاف کی نیت سے وہاں بیٹھ جائیں. بس اتنا ہے، یہ نفلی اعتکاف ہوگا. سنت موقدہ اعتکاف میں باہر نکلیں گی بلا عذر کسی اور کے کام سے تو نماز وہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اور یہ کہہ رہی ہیں کان کبھی بند ہوتا ہے کبھی کھلتا ہے، دیگر بیماریاں بھی ہیں. اگر تو روزہ رکھنے میں پریشانی تو ہوتی ہے لیکن کوئی بہت زیادہ سخت آپ کے اوپر آزمائش نہیں آتی ہے تو آپ روزہ رکھیں، کیونکہ روزے میں شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. آپ یہ کامل یقین کے ساتھ رکھیں، بیزاریت کے ساتھ نہیں، کوفت کے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی برکات آپ کو عطا فرمائے گا. ہاں اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ روزے کی وجہ سے بیماری بڑھ رہی ہے اور آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روزہ رکھتی ہوں تو بہت زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو پھر آپ گیپ کر کے رکھ لیں اگر بہتر ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ چھوڑ سکتی ہیں، جب صحت اللہ تعالیٰ دے دے تو قضا کر لیں. لیکن ہمت کر کے رکھیں تو بہت ہی بیسٹ ہے. اور فطرانہ جو ہے وہ ہر گھر کے فرد جو عید کے دن فجر کی نماز کے بعد یعنی اس وقت موجود ہو گھر میں، اس کے اوپر صدقہ فطر ہوتا ہے. واجب تو اس کے اوپر ہے جو جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ادا کر دیں بہتر ہے. تو نابالغ بچوں کا باپ پر ہی ہوتا ہے، وہ اپنا بھی ادا کرے، ان کا بھی. بیوی کا بالغ بچوں کا باپ پہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا، ادا کر لینا چاہیے. اور اس وقت جو مختلف ریٹ آپ کو بتائیں گے، 1500 روپے اگر پر ہیڈ آپ نکال دیں تو یہ صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے. مستحب وقت تو عید سے پہلے ادا کرنے کا ہے، لیکن اگر آپ رمضان میں بھی ادا کر دیں گے تو وہ ادا ہو جائے گا. اور بہتر یہ ہے کہ رمضان میں دے دیں تاکہ کوئی غریب عید کی تیاری کر سکے. 1500 تقریباً. ٹھیک. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں. سوری 1500 نہیں 150. نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات، درود شریف اور ربی جلنی جو ہم پڑھتے ہیں، تو میں نے کہیں پڑھا ہے سنا ہے کہ یہ 3 چیزوں کے علاوہ بھی ہمیں اور دعائیں پڑھنی چاہیے ورنہ نماز نہیں ہوتی. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دھوبی سے جب ہم کپڑے دھلواتے ہیں، ہمارے یہاں پانی کی بہت پریشانی ہے، تو وہ تو پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے، تو کیا ان سے دھلوا کے کپڑے استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں جاب کرتی ہوں، چھوٹے بچوں کی ٹیچنگ کرتی ہوں میں، تو جاب کی وجہ سے میں اتنا زیادہ روزے سے آنے کے بعد اتنی عبادات نہیں کر پاتی، اور آخر کے روزے میرے جانے کا خدشہ ہے، تو میں کیا گولی کھا کے روزے پورے کر کے عبادات پوری کر سکتی ہوں اپنی؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو طوطے پالتے ہیں، ہم نے طوطے پالے ہیں، تو اکثر ان کے بیٹ جو ہے نا ہمارے کپڑوں پہ گر جاتی ہے، تو وہ بیٹ جو ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں تو ہم فوراً دھو لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑوں پہ رہ بھی جاتی ہے بے دھیانی میں، دیکھ نہیں پاتے ہیں، تو اس ایسی حالت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ جو نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز میں آیتیں یاد نہیں ہوتی ہیں، تو کیا مطلب کم آیتوں میں، یعنی کہ کسی کو شاید قل هو اللہ احد کی صورت ہی یاد ہے، تو کیا ایسے میں نماز ہو سکتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی سر. جی یہ میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فرض علوم سیکھیے. جب تک آپ فرض علوم نہیں سیکھیں گے تو ہر ایک اپنی بولی بولے گا اور آپ سب کو سمجھیں گے شاید یہ دین کا حصہ اور ایسے ہی پریشان رہیں گے. جب آپ نے اتحیات پڑھ لی اس کے بعد درود پاک اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی منقول دعا آپ نے پڑھ لی ہے، نماز ہو گئی. یہ کہنا کہ جو اور دعائیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط ہے. اور جس نے بلکہ ایسا کہا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اس لیے کہ جو اللہ اس کے رسول نے لازم قرار نہیں دیا اس کو لازم کرنا یہ گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں. تو اس لیے عام لوگوں سے ایسے مسئلے نہ معلوم کریں.
چھوٹے بچوں کی کہتی ہیں میں ٹیچنگ کرتی ہوں تو کافی عبادات نہیں کر پاتی ہوں، اور آخری ایام جو ہیں وہ ان کی کہتی ہیں کہ شاید ایام حیض بن رہے ہیں تو کہ میں گولی کھا کر اور پھر روزہ رکھ لوں. تو دیکھیں یہ کارخانہ قدرت میں یا کار قدرت میں اگر آپ مداخلت کریں گے ضرور اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ رکھا ہے عورتوں کے لیے، وہ اس کو ویسے رہنے دیں. آپ دیگر عبادات کریں، اگر یہ ایام آ بھی جاتے ہیں روزہ نہیں رکھیں گے نا، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، باقی ذکر اذکار کریں. آپ تفسیر پڑھ سکتی ہیں، اس کو سائیڈ سے پکڑیں، قرآن پاک کی آیت پہ ہاتھ نہ لگے، اور قرآن کو نظر سے پڑھ سکتی ہیں، زبان سے نہ پڑھیں. اور یہ آپ اس طریقے سے دیگر امور کر سکتی ہیں. تو یہ اس طرح نہ کریں، ہمارا مشورہ یہی ہوگا. طوطے کی بیٹ جو ہے بالکل پاک ہوتی ہے. ہر وہ جانور کہ جس کا گوشت کھانا حلال ہے اس کی بیٹ پاک ہوتی ہے. ابھی بھی حیران ہو جاتے ہیں لوگ، طوطا حلال ہے؟ اچھا حرام آپ نے کہاں پڑھا تھا پہلے یہ بتا دو. تو طوطا حلال ہوتا ہے. تو یہ طوطے کی بیٹ بالکل پاک ہوتی ہے. آپ جو بار بار دھو رہے تھے یہ بھی وہی ہماری بات کا ایک نتیجہ ہے کہ آپ علم جب نہیں سیکھیں گے تو بے جا مشقتوں میں گرفتار ہوں گے. کیوں خواہ دھوتے ہیں؟ اس کو خالی سوکھنے دیں، جھاڑ دیں، اس کو ختم بات. تو طوطے کی بیٹ پاک ہے، دھونے کی حاجت نہیں ہے. اس طرح نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی. جسے اچھا یہ اگر بیٹ کا ہی نہیں پتا طوطے کی ہے، کوے کی ہے یا کسی اور، تو کیسے گھر میں تو پھر پتہ چل ہی جاتا ہے نا. جیسے باہر گزر رہا ہے انسان، برادری میں بہت سارے ہزارے پرندے ہوتے ہیں، تو کیسے آئیڈیا ہوگا کہ مطلب یہ کس چیز کی بیٹ؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو چڑیا کی، کبوتر کی، جن کا گوشت کھانا حلال ہے اور وہ شکاری پرندے نہیں ہوتے، ان کی بیٹ تو پاک ہے. اور کوے یا چیل کی جو ہوتی ہے نا، یہ چونکہ اڑتے ہوئے فائر کرتے ہیں تو اکثر زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور پھیلتی ہے. 2-4 دفعہ مشاہدہ کر لیں ان چیزوں کا تو پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس نے یہ تخریب کاری کی ہے اور کون ہے اس کا مخرب، کون ہے، تو پتہ چل جائے گا. اچھا بہن نے فرمایا کہ صورتیں اگر مزید یاد نہ ہو، صرف سورہ اخلاص تو کیا وہ پڑھ لیں؟ تو بالکل بہن آپ پڑھ سکتی ہیں، ہر رکعت میں یہی پڑھیں، لیکن کوشش کیجئے کہ دوسری صورتیں یاد کر لیں. ٹھیک. وہی جیسے میں عرض کرتا ہوں، گورنمنٹ اعلان کر دے جس نے ایک صورت یاد کی اس کو 5000 روپے ملیں گے. جتنے زیادہ کرو گے ہر صورت کے بدلے 5000. پھر دیکھیں بہنیں کیسے یاد کرتی ہیں. تو یاد کیجئے تاکہ مختلف صورتیں پڑھیں. آپ کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام. جی فرمائیے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ چھوٹے بچوں کے جو چھٹی پہ بال اتارے جاتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کچھ کہتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے کر دیں، سمندر میں ڈال دیں، کچھ کہتے ہیں انہیں مٹی میں دبا دیں، کچھ کہتے ہیں ان کے برابر چاندی دیں. اچھا ٹھیک ہے. جی مصطفیٰ کیا کہیے گا؟ جی چھوٹا جو منا ہوتا ہے جس کے پہلی مرتبہ بال اترتے ہیں پہلی مرتبہ، تو ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا افضل ہے. مستحب کریں تو ثواب ملے گا، کوئی گناہ نہیں. اور ان بالوں کو آپ ویسے بھی پھینک سکتے ہیں، لیکن علماء نے فرمایا کہ ان کو زمین میں دفن کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. پھینکنا بھی کوئی گناہ نہیں. اچھا اس کے وزن کے برابر چاندی کے لیے بھی کہا جی وہ میں بتا چکا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں مصطفیٰ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کا بھی بہت شکریہ. میں ان تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اگر آپ کے سوالات اس میں شامل نہیں بھی ہیں بائی دی وے، لیکن آپ ضرور دیکھیں، چونکہ ممکن ہے آپ کو بہت ساری ایسی معلومات مل جائے جو آپ کو مطلوب ہوں یا جو آپ کے ذہن میں سوال ہو. آپ دوسرے کے کسی کے سوال کے جواب سے بھی آپ کو اپنے ممکنہ سوال کا جواب مل سکتا ہے. تو ضرور دیکھیں اس پروگرام کو اور کوشش کریں کہ آپ کا اگر کوئی اپنا سوال ہے تو ضرور اس کے ساتھ شامل ہو. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل 16واں روزہ ہوگا انشاءاللہ، 16واں راؤنڈ ہوگا، مقابلہ ہے حسن نعت کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ علم و علماء کی محفل سجے گی. اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم اظہار عقیدت کا سیگمنٹ کریں گے جس میں ایک شاعر کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد اذان فجر ہے، اور اس کے بعد اسی طرح بالکل جیسے ہم آج حاضر ہیں کل بھی انشاءاللہ آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے گا. اور کل بھی قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب انشاءاللہ آپ کے جوابات کے لیے یہاں تشریف فرما ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.